الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ اعمال ان کا کرنا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آسان سہل، لیکن کہنے والے اور سننے والے ان کی بڑی تعداد ان کے بارے میں شدید کوتاہی کا شکار۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایسا ہی ایک عظیم عمل اپنے ساتھ ذکر۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بيته متنحرا إلى صلاة المقصودة فأجره كأجر الحاج المحرم۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح صاف ستھرا ہو، اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے احرام والے حاجی کا پورا ثواب۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کتنے لاکھ خرچ ہوتے، کہیں جسم کا کوئی حصہ اتارنا پڑتا، کاروبار بند ہوتا ہے، تعلیم ڈسٹرب کیا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر میں اللہ فضل کرم سے آنا ہی آنا ہے، گھر سے اچھا گزر کر کے آنا، کیا تکلیف ہو۔ اب سنیے مزید بات، یہ کیوں فرمایا احرام والے حاجی کا ثواب ہے؟ کبھی کوئی حج احرام کے بغیر ہوا؟ بعض محدثین نے لکھا اور خوب لکھا کہ مراد یہ ہے پورے حج کا ثواب، یہ نہیں کہ ویسے بات کر دی، نہیں، کس حج کا؟ پورے حج کا۔ اور حج آسان ہے یا مشکل؟ کتنے لاکھوں کا خرچہ، کتنے دنوں کا خرچہ، اور یہاں کیا ہے؟ دوسری بات، اس حدیث کے حوالے سے اگر میں آپ ایسے کرنے والے بن جائیں، اللہ ایسے ہی کرنا، اور موت کے دن تک آپ کی نماز تک ایسے ہیں، ہر روز کتنے حجوں کا ثواب ہوتے جائیں، ہفتے میں 35، مہینے میں 150، اور سال میں 1750۔ اور سچی خبر ہے یا ویسے دوسرا ہے؟ معاذ اللہ، آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، یہ خبر آخری بار۔ یہ ثواب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا، کس چیز کا ثواب؟ یہ صرف اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کا ثواب۔ جب جانے کا ثواب اتنا ہے، اللہ ہمارے نصیب نہ کرے اگر واجبات نماز ادا کر رہی تو پھر ثواب کتنا ہوگا، ہمارے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔